وما كنت جانب الغربی، اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم اس وقت غربی گوشے میں موجود نہ تھے، یعنی کہ جو مغربی گوشہ تھا جہاں پر یہ سب کچھ ہو رہا تھا، تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے کہ تم اس وقت موجود نہیں تھے، تم کوئی حاضر اور ناظر نہیں تھے جہاں تم کھڑے ہو کے ساری باتیں تم دیکھ رہے تھے یا سن رہے تھے جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو تورات عطا کی تھی، اور نہ تم گواہ تھے، یعنی کہ تم اس وقت موجود نہیں تھے، نہ گواہی میں شامل تھے، بلکہ اس کے بعد ہم نے بہت سی نسلیں اٹھا چکے ہیں اور ان پہ بہت زمانہ گزر چکا ہے، تم اہل مدین کے درمیان بھی موجود نہیں تھے کہ ان کو ہماری آیات سنا رہے ہوتے، مگر اس وقت کی ساری خبریں بھیجنے والے ہم ہیں، اور تم طور کے دامن میں بھی اس وقت موجود نہیں تھے کہ جب ہم نے موسیٰ السلام کو پہلی مرتبہ پکارا تھا، مگر یہ تمہارے رب کی رحمت ہے کہ تم کو یہ ساری معلومات تمہیں دی جا رہی ہیں تاکہ تم ان لوگوں کو خبردار کرو جن کے پاس تم سے پہلے کوئی خبردار کر دینے والا نہیں آیا، شاید کہ وہ ہوش میں آ جائیں۔ یعنی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا بتانا چاہ رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ساری خبریں وحی الہی کے ذریعے سے پتہ چلی ہیں، ایسا نہیں تھا کہ ان کی کہتے ہیں نا کہ ان کی لائف جو ہے وہ ازل سے ابد تک تھی، یعنی کہ وہ ہمیشہ سے پہلے موجود تھے اور ہمیشہ کے بعد بھی موجود رہیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر ایک عقیدہ بھی ایکسپلین کر رہے ہیں، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کے اپنے کیے کرتوتوں کی بدولت کوئی مصیبت جب ان پر آئے تو وہ کہیں اے پروردگار تو نے کیوں نہ ہماری طرف کوئی رسول بھیجا کہ ہم تیری آیات کی پیروی کرتے اور اہل ایمان میں سے ہوتے، مگر جب ہمارے ہاں سے حق ان کے پاس آ گیا تو وہ کہنے لگے کیوں نہ اس کو وہی کچھ دیا گیا جو موسیٰ السلام کو دیا گیا تھا، یعنی ان کو بھی ڈھیروں معجزات ملے تھے، ان کو بھی کچھ مل جاتے، کیا یہ لوگ اس بات کا انکار نہیں کر چکے جو اس سے پہلے موسیٰ السلام کو دیا گیا تھا، یعنی کہ جو موسیٰ کو ملا تھا اس کو کب مان گئے تھے تم لوگ؟ تو انہوں نے کہا کہ دونوں ہی جادو ہیں جو ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں، اور کہا کہ ہم کسی کو بھی نہیں مانتے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو اچھا تو لاؤ اللہ کی طرف سے کوئی کتاب جو ان دونوں سے زیادہ ہدایت بخشنے والی ہو، اگر تم سچے ہو تو میں اسی کی پیروی اختیار کروں گا۔ اب اگر وہ تمہارا مطالبہ پورا نہیں کرتے تو سمجھ لو کہ دراصل یہ اپنی خواہشات کے پیروکار ہیں، اور اس شخص سے بڑھ کر اور کون گمراہ ہوگا جو اللہ کی ہدایت کے بغیر بس اپنی خواہشات کی پیروی کرے۔ اللہ ایسے ظالموں کو ہرگز ہدایت نہیں بخشتا، اور یہ بات ہم انہیں پہنچا چکے ہیں تاکہ وہ غفلت سے بیدار ہوں، یعنی نصیحت تو ان کو مل چکی ہے، اور نصیحت بیداری کے لیے ہی ملتی ہے تاکہ انسان اپنی آنکھیں کھولے، اپنی عقل و شعور سے چیزوں کو سوچے، محسوس کرے۔ جن لوگوں کو ہم نے اس سے پہلے کتاب دی تھی وہ اس قرآن پر ایمان لاتے ہیں، اور جب ان کو قرآن سنایا جاتا ہے تو کیا کہتے ہیں؟ آمنا بہی، آمنا بہی، ہم ایمان لائے اس پر، اللہ مان گئے ہم اس کو۔ کیا ہے یہ؟ انہ الحق، یہ تو حق ہے، یہ واقعی برحق ہے، من ربنا، ہمارے رب کی طرف سے آیا ہے، انا کننا من قبلہ مسلمین، اور ہم تو پہلے ہی سے مسلمان ہیں، اللہ ہم تو پہلے ہی مان گئے تھے کہ یہ بات واقعی سچی ہے، اور ہم تو سمجھ گئے تھے یہ آپ ہی کی طرف سے ہے۔ اور یہ وہ لوگ ہیں جنہیں ان کا اجر 2 بار دیا جائے گا، یعنی کہ ایک بار کیا اجر ملے گا ان کو اپنی کتاب پر ایمان لانے کا، اور دوسری بار قرآن پاک پر ایمان لانے کا، اور ثابت قدمی کے بدلے جو انہوں نے دکھائی، اب برائی کو بھلائی سے دفع کرتے ہیں، اور جو کچھ رزق ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں، اور جب انہوں نے لغو بات سنی تو یہ کہہ کر کنارہ کش ہو گئے کہ ہمارے اعمال ہمارے لیے اور تمہارے اعمال تمہارے لیے، تم کو سلام ہے، ہم کو جاہلوں کا طریقہ اختیار نہیں کرنا چاہیے۔ کیا بات پتہ چلتی ہے یہاں پہ کہ کس طرح برائی کو بھلائی سے دور کرنا، اللہ کے رزق کو اللہ کے بندوں پہ خرچ کرنا، اور پھر ہر لغویات سے دور رہنا۔ آپ دیکھیں یہی تو بیسیکلی بیماریاں ہیں، مصیبتیں، ہماری آزمائشیں ہیں جو ہمارے آس پاس جو ہے وہ چکر کاٹتی رہتی ہیں، تو ان سب کو دور کرنے کے یہاں پہ 3 طریقے ہمیں بتا دیے گئے ہیں۔ انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم جس کو چاہو اس کو ہدایت نہیں دے سکتے، مگر اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دے دیتا ہے، اور ان لوگوں کو خوب جانتا ہے جو ہدایت قبول کرنے والے ہیں۔ وہ کہتے ہیں اگر ہم تمہارے ساتھ اس ہدایت کی پیروی اختیار کر لیں تو اپنی زمین سے نکال دیے جائیں گے۔ اولم نمکن لہم حرما آمنا، تو یہ واقع نہیں کہ ہم نے ایک پرامن حرم کو ان کے لیے جائے قیام بنا دیا جس کی طرف ہر طرح کے ثمرات کھینچے چلے آتے ہیں ہماری طرف سے رزق کے طور پر، مگر ان میں سے اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اور کتنی ہی بستیاں ہم تباہ کر چکے ہیں جن کے لوگ اپنی معیشت پر اترا گئے تھے، سو دیکھ لو کہ ان کے مسکن پڑے کے پڑے ہیں، اور جن میں اس کے بعد کو کم ہی بسا ہے، آخرکار ہم ہی اس کے وارث ہو کر رہے۔ اور تمہارا رب بستیوں کو ہلاک کرنے والا نہ تھا جب تک کہ اس کے مرکز میں ایک رسول کو نہ بھیج دیتا جو ان کو ہماری آیات سناتا، اور ہم بستیوں کو ہلاک کرنے والے نہ تھے کہ جب تک کہ ان کے رہنے والے ظالم نہ ہوں۔
یعنی کہ ظلم ہوتا ہے تو ہی بستیاں تباہ ہوتی ہیں، اور سب سے بڑا کائنات کا ظلم تو شرک ہی ہے۔ وما اوتیتم من شیء فمتاع الحیات الدنیا وزینتها، اور تم لوگوں کو جو کچھ بھی دیا گیا ہے وہ محض دنیا کی زندگی کا سامان اور اس کی زینت ہے، اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ اس سے بہتر اور باقی تر ہے۔ کیا تم لوگ عقل سے کام نہیں لیتے؟ بھلا وہ شخص جس سے ہم نے اچھا وعدہ کیا ہو اور اسے وہ پانے والا ہو، کبھی اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جسے ہم نے صرف حیات زندگی کا سر و سامان دے رکھا ہو، پھر وہ قیامت کے روز سزا کے طور پہ پیش کیا جانے والا ہو؟ اور بھول نہ جائیں وہ لوگ اس دن کے جب ان کو پکارے گا اور پوچھے گا کہ کہاں ہے میرے وہ شریک جن کو تم گمان رکھتے تھے، یعنی کہ جن پہ کیا گمان رکھتے تھے کہ یہ ہمیں چھڑا لیں گے، ہمیں بچا لیں گے۔ یہ قول ان پر حق ہوگا اور وہ کہیں گے کہ اے ہمارے رب، بے شک یہی لوگ جن کو ہم نے گمراہ کیا، یعنی کہ جن کی وجہ سے ہم گمراہ ہوئے، یا جن لوگوں نے ہمیں گمراہ کیا اور ہم نے بھی جتنے لوگوں کو گمراہ کرنے کا سبب بنے، تو انہیں ہم نے اسی طرح گمراہ کیا جیسے کہ ہم خود گمراہ ہوئے، یعنی کہ ہم خود بھٹکے تھے اس لیے ہم نے اوروں کو بھی بھٹکا دیا۔ اور اب ہم آپ کے سامنے برات کا اظہار کرتے ہیں، یعنی کہ اب ہم اس بات سے بیزاری کا اعلان کرتے ہیں کہ ہم تو خود ہی بھٹک گئے تھے، تو ہم نے لوگوں کو کیا سیدھی راہ پہ لانا تھا، ہم نے ان کو بھٹکانا ہی تو تھا۔ یہ ہماری تو بندگی نہیں کرتے تھے، مگر یعنی کہ ہم نے تو صرف کہا ہی تھا نا، جیسے شیطان نے پیچھے کیا کہا، میں نے تو تمہیں راستہ صرف سجھایا ہی تھا، چلے تو تم خود ہی تھے۔ پھر ان سے کہا جائے گا پکارو اپنے ان ٹھہرائے ہوئے شریکوں کو، اور یہ انہیں پکاریں گے مگر ان کو کوئی جواب وہ نہ دیں گے، اور یہ لوگ عذاب دیکھ لیں گے کہ کاش وہ ہدایت اختیار کرنے والے ہوتے۔ اور وہ دن جب کہ وہ ان کو پکارے گا اور پوچھے گا کہ جو رسول بھیجے گئے تھے انہیں تم نے کیا جواب دیا تھا، اس وقت وہ کوئی جواب ان کو نہ سوجھے گا اور نہ ہی وہ آپس میں ایک دوسرے سے پوچھ سکیں گے۔ فَأَمَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا، البتہ جس نے توبہ کر لی اور ایمان لے آیا اور نیک عمل کیے، وہی یہ توقع کر سکتا ہے کہ وہی فلاح پانے والوں میں سے شامل ہوگا۔ اور تمہارا رب جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، یعنی کہ جو چاہتا ہے وہ اس کی تخلیق اس کے ہاتھوں میں ہے، وہ جیسے چاہے جس کو چاہے جتنا چاہے بنا دے، اور چن لیتا ہے جس کو اپنے کام کے لیے چاہتا ہے۔ اور یہ انتخاب ان لوگوں کے کرنے کا کام نہیں، یعنی کہ اللہ خود ہی اپنے کام کے لیے لوگوں کو چنتا ہے، جیسے آج آپ سب کو چن کر کے اس نے یہاں سننے کے لیے بٹھا رکھا ہے۔ دنیا میں اور لوگ بہت کچھ اور بھی سن رہے ہوں گے، اور کئی ایک کو بھی سن رہے ہوں گے، مگر آپ یہاں پہ بیٹھ کے سن رہے ہیں۔ اللہ پاک ہے اور بہت ہی بلند اور بالا تر اس شرک سے جو یہ لوگ کرتے ہیں۔ تمہارا رب جانتا ہے کہ جو کچھ یہ دلوں میں چھپائے ہوئے ہیں اور جو کچھ یہ ظاہر کرتے ہیں، وہی ایک اللہ ہے جس کے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں، اسی کے لیے حمد ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور حکم اسی کا ہے، اسی کی طرف مصحف پلٹائے جانے والے ہو۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو، کبھی تم لوگوں نے غور کیا کہ اگر اللہ قیامت تک تم پر ہمیشہ کے لیے رات طاری کر دے تو اللہ کے سوا وہ کون جو تمہیں روشنی لا دے گا؟ کیا تم سنتے نہیں ہو؟ ان سے پوچھو، کبھی تم نے سوچا کہ اگر اللہ قیامت تک تم پر ہمیشہ کے لیے دن طاری کر دے تو اللہ کے سوا وہ کون ہے جو تمہیں رات لا دے تاکہ تم سکون حاصل کرو؟ کیا تمہیں سوچتا نہیں؟ یعنی کہ دن اور رات کیسے اللہ تعالیٰ نے خصوصاً دن میں اپنی برکتیں ہیں، رات کی اپنی سکونت اور سکینت نازل ہے۔ اللہ اگر دن ہی لمبا کر دے، سوچیں جہاں اسکینڈینیوین کنٹریز ہیں جہاں پہ 6 months کے لیے پورے دن اور راتیں ہوتی ہیں، تو وہ لوگ کس طرح اپنے رات کو دن میں بدلتے ہیں اور دن کو رات میں بدل رہے ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ ایسا کوئی بھی نہیں کر سکتا، اگر اللہ نہ چاہے، اللہ کر دے تو تم کبھی اس کو تبدیل نہ کر سکو۔ یہ اسی کی رحمت ہے کہ اسے تمہارے لیے رات اور دن بنائے تاکہ تم سکون حاصل کرو اور اپنے رب کا فضل تلاش کرو، شاید کہ تم شکر گزار بنو۔ یعنی کہ نعمتیں استعمال کرتے ہو تو شکر گزاری تو لازمی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ آج کے بارے میں ان ساری کہانی کے اندر شکر گزاری، یعنی کہ جو فرعون کے ساتھ جو موسیٰ علیہ السلام کو کامیابی ہوئی ہے، جو ان کا ہیپی اینڈنگ جو تھی ان کی، اس کی بنا پہ جو شکر گزاری ہے، یہ میسج ہم سب کے لیے بھی شکر گزاری کا اس کے اندر موجود ہے۔ اور وہ دن جب کہ وہ انہیں پکارے گا اور پوچھے گا کہ کہاں ہے میرے وہ شریک جن کا تم گمان رکھتے تھے، اور ہم ہر امت میں سے گواہ نکال لائیں گے، پھر کہیں گے کہ لاؤ اپنی دلیل۔ اس وقت انہیں معلوم ہو جائے گا کہ حق اللہ کی طرف سے، اور گم ہو جائیں گے ان کے وہ سارے جھوٹ جو انہوں نے گڑھ رکھے تھے۔ یہ ایک واقعہ ہے، یعنی کہ یہ سارا واقعہ ہے جو پیچھے بتایا گیا، اور اس واقعے کے اوپر جو کمنٹری تھی جو ابھی ساری کی گئی ہے۔ یہ قارون موسیٰ السلام کی قوم کا ایک شخص تھا، یعنی کہ واقعہ کنٹینیوٹی میں ایک اور واقعے کے ساتھ ایڈ کیا جا رہا ہے، اور وہ کیا ہے؟ قارون کا واقعہ۔ یہ موسیٰ السلام کی قوم کا ایک شخص تھا، وہ اپنی قوم کے خلاف سرکش ہو گیا تھا، یعنی اپنے ہی قوم کے خلاف ہو گیا تھا، اور فرعون کی جو کہتے ہیں نا کہ بادشاہت اور اس کی طرف سے انعامات کا مستحق ہو گیا تھا، اور ان کی حامیوں میں شامل ہو گیا تھا۔
اور ہم نے اس کو اتنے خزانے دے رکھے تھے، کسی کنجیاں طاقتور آدمیوں کی ایک جماعت مشکل سے اٹھا سکتی تھی۔ ایک دفعہ جب اس کی قوم کے لوگوں نے اس سے کہا کہ تکبر نہ کرو، اللہ تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا، جو مال اللہ نے تجھے دیا ہے اس سے آخرت کا گھر بنانے کی فکر کر، اور دنیا میں بھی اپنا حصہ فراموش نہ کر، احسان کر جس طرح اللہ نے تیرے ساتھ احسان کیا ہے، اور زمین فساد برپا کرنے کی کوشش نہ کر، اللہ مفسدوں کو پسند نہیں کرتا۔ تو اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا کہ سب کچھ تو مجھے میرے علم کے بنا پر دیا گیا ہے، یعنی کہ اپنے علم کو اس نے کیا سوچا کہ میرا علم، جو میرے پاس مال جو جتنا بھی جمع ہے آج وہ سارا میری ایکسپرٹیز، میری نالج، میری اسکلز کی بدولت مجھے ملا ہے، اللہ کا کیا احسان ہے اس میں، یہ تو میں نے اپنی زور بازو سے کمایا ہے۔ بعض لوگ نہیں کہتے ہم تو اب تو مین میڈ ہے، ہم نے سب کچھ بنایا، آج یہ جتنی بڑی امپائر ہم نے کھڑی کر رکھی یہ ہماری کوششوں اور محنتوں کا صلہ ہے۔ تو آپ کو سوچیں، اگر اللہ آپ کی محنتوں میں اور کوششوں میں برکت نہ رکھے، اس کو صحیح راستے اور زاویے نہ دکھائے، اس کو صحیح ٹائمنگز پہ کام نہ کروائے آپ سے، تو کیا آپ ترقی کر سکتے ہیں؟ آپ آگے جا سکتے ہیں؟ آپ پیسہ کما سکتے ہیں؟ آپ ایسا ملینئر اور ملٹی ملینئر اور بلینئر بن سکتے ہیں؟ تو اس نے کیا سوچا کہ یہ سب کچھ تو مجھے میرے علم کے بنا پر ملا ہے، کہ میرے پاس آج اتنی بڑی بڑی جو نالج ہے، ڈگریز ہے، اتنا کچھ جو میں جانتا ہوں، وہ اس کی وجہ سے میں نے کما کے بنایا ہے اپنا۔ کیا اس کو یہ علم نہ تھا کہ اللہ اس سے پہلے بہت سے ایسے لوگوں کو ہلاک کر چکا ہے جو اس سے زیادہ قوت اور جماعت رکھتے تھے، یعنی کہ اس سے زیادہ علم، جسمانی قوت، ہر طرح کے سر و سامان زیادہ رکھتے تھے، اس کے باوجود بھی وہ تباہ ہو گئے تھے۔ مجرموں کو تو ان کے گناہ کے بارے میں پوچھا نہیں جاتا، لیکن جب عذاب دیا جاتا ہے تو عذاب میں پکڑ لیا جاتا ہے، پھر سوال جواب نہیں کیے جاتے اس سے کہ تم نے کیا کیا تھا اور کیوں کیا تھا۔ ایک روز اپنے قوم کے سامنے اپنے پورے ٹھاٹ سے نکلا، اور جو لوگ دنیا کے طالب تھے اسے دیکھ کر کہنے لگے کاش کہ ہمیں بھی وہی کچھ ملتا جو قارون کو دیا گیا۔ عموماً ایسا ہوتا ہے نا، ہم جب سڑکوں پہ کھڑے ہوتے ہیں اور بڑی بڑی ہمارے سامنے سے گاڑیاں گزر رہی ہوتی ہیں، بڑی بڑی لیٹسٹ ماڈل کی گاڑیاں، کوئی بی ایم ڈبلیو، کوئی فراری، تو کوئی اور گزر رہی ہوتی ہے، اور ہم سوچ رہے تھے آئے ہائے کاش اللہ تعالیٰ ہمیں بھی گاڑی دے دے۔ ہم عموماً یہ دیکھے بغیر کہ کس کو کیا کیسے ملا ہے، کس نے کیا کچھ کر کے یہ پایا ہے، کتنے کے حقوق مار کے یہ چیزیں اس نے حاصل کی ہیں، یہ ہم یہ بھول جاتے ہیں، اور ہم صرف کہتے ہیں بس جو اس کو ملا وہ بھی مجھے مل جائے۔ کاش کہ یہ ہمیں ملتا، یہ جو قارون کو ملا یہ تو بہت نصیبے والا، یہ بہت لکی پرسن ہے، بہت لکی ہے یہ۔ مگر جو لوگ علم رکھتے تھے وہ کہنے لگے افسوس تمہارے حال پر، اللہ کا ثواب زیادہ بہتر ہے اس شخص کے لیے جو ایمان لائے اور نیک عمل کرے۔ ایمان اور نیک عمل جو ہے نا وہ اس پورے قارون کے خزانے سے بھی بہترین ہے، اس سے بھی بڑا ہے، اور یہ دولت نہیں ملتی مگر صبر کرنے والوں کو۔ ابھی ہم نے بات کی تھی پچھلے دنوں کہ جنت میں ہر ایک امتی کے لیے بادشاہت جتنا سامان ہوگا، تو یہ تو ایمان اور عمل صالح کرنے والوں کو ملے گا، تو اس کے سامنے یہ چھوٹی موٹی جو مال و دولت کی لوگوں کی ریل پھیلے کچھ معنی نہیں رکھتی۔ آخرکار ہم نے اسے اور اس کے گھر کو زمین میں دھسا دیا، پھر کوئی اس کے حامیوں کا گروہ نہ تھا جو اس کے مقابلے میں اس کی مدد کو آتا، اور نہ وہ خود اپنی مدد آپ ہی کر سکا، یعنی کہ اپنے آپ کو دھسنے سے بچا بھی نہ سکا۔ اب وہی لوگ جو کل اس کی منزلت کی تمنا کریں، کل اس کو دیکھ کر کے خوب جو ہے وہ حسرت سے دیکھ رہے تھے کاش ہمیں بھی مل جاتا، کہنے لگے افسوس ہم بھول گئے تھے کہ اللہ اپنے بندوں میں سے جس کا رزق چاہتا ہے کشادہ کر، جس کا رزق چاہتا ہے ناپا تلا کر دیتا ہے، یعنی کہ رزق کی کشادگی کے لیے دعائیں ہم نے دیکھ لی ہیں، مانگ لی ہیں، اور مانگتے رہنا بھی چاہیے، اور کسی دوسرے کے رزق پر نظر لگا کے نہیں رکھنی چاہیے۔ اللہ اس کو اتنا دے دیا تو نے مجھے نہیں دیا، اس کو ملا ہے تو آپ دیکھ لیں ہاں اللہ مجھے بھی اتنا ہی دے دے جتنا فلاں کو دیا ہے، اتنی ہی میرے گھر میں رونق و خوشحالی دے دے جتنی فلاں کے گھر میں ہے۔ آپ مانگ تو سکتے ہیں، وہ کسی کی نعمت کو نظر لگا نہیں سکتے۔ اگر اللہ نے ہم پر احسان نہ کیا ہوتا تو ہمیں بھی زمین میں دھسا دیتا، افسوس کہ ہم کو یاد نہ رہا کہ کافر تو فلاح پایا ہی نہیں کرتے۔ یہاں پہ کافر کون ہے؟ وہ جو ایمان نہیں لاتا؟ جی نہیں، یا ناشکرا پن کی بات ہو رہی ہے، کیونکہ جو ناشکرا پن کرتا ہے وہی کافر ہے۔ ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے آج، جو کچھ بھی، کم زیادہ بڑا چھوٹا ایوری تھنگ، کچھ بھی، کیا اس کا شکر گزار ہے؟ شکر الحمدللہ پڑھتے ہیں اللہ کا؟ اللہ تو نے بچے تو دے رکھے ہیں الحمدللہ، بھلے سے وہ تنگ کرتے ہیں الگ بات ہے، بھلے سے نافرمان ہے وہ الگ بات ہے، کہ آج بہت سے لوگوں کے پاس بچے ہی نہیں ہیں، وہ بچوں کے پیچھے پاگل ہو رہے ہیں۔ پھر آپ کے پاس 3 وقت کی روٹی ہے، گھر میں کھانا مل رہا ہے، آپ کو آپ کے سر کے اوپر چھت ہے، کیا یہ اللہ تعالیٰ کا احسان نہیں ہے؟ کتنے لوگوں کے سروں پہ چھت نہیں ہے، یعنی کہ آپ اپنا گھر نہیں اون کر سکتے، آپ کرائے کے گھروں میں رہتے ہیں، کتنے کے گھروں میں جو ہے 3 وقت کھانا نہیں پک سکتا، اور آج آپ دیکھیں آج جو صورتحال ہے بہت سے گھروں میں 3 وقت کھانا نہیں پک سکتا۔ تو بہرحال تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ کیا فرما رہی ہے کہ انسان
اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کا شکر ادا کرے. ناشکرا پن بھی جو ہے پسندیدہ نہیں ہے، کامیابی کی گارنٹی نہیں ہے ناشکرا پن. تلک الدار الآخرہ، آخر آخرت کا گھر تم لوگوں کے لیے مخصوص کر دیں جو زمین میں اپنی بڑائی نہیں چاہتے. یعنی آخرت کا گھر کن کے لیے ہے؟ جو زمین میں جھک کر رہتے ہیں، جو عاجزی کرتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے آگے اپنے آپ کو بڑا نہیں بناتے اور نہ فساد کرنا چاہتے ہیں. اور انجام کی بھلائی متقین ہی کے لیے ہے. جو کوئی بھلائی لے کر آئے گا اس کے لیے اس سے بہتر بھلائی ہے، اور جو برائی لے کر آئے تو برائیاں کرنے والوں کو ویسا ہی بدلہ ملے گا جیسا عمل وہ کرتے تھے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یقین جانو کہ جس نے یہ قرآن تم پر بھیجا ہے، یعنی کہ جو اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل کیا ہے، وہ تمہیں ایک بہترین انجام کی طرف پہنچانے والا ہے. یعنی کہ اس قرآن پہ بلیو رکھنا، اس قرآن کو پکڑنا، تھامنا، پڑھنا، اس قرآن کی سطح زندگی کا ہر ایک لمحہ گزارنا، آپ دیکھیں اس سے بہترین بات کوئی اور نہیں ہے. جنت کے دروازے کھولنے والی یہ کتاب ہے، جنت تک لے جانے والی یہ کتاب ہے، اور ہماری زندگیوں کے تمام معاملات کو سیدھی کرنے والی بھی یہی کتاب ہے، جو ہمارے مخالفتوں میں، ہمارے مباحثوں میں، ہمارے جھگڑوں میں فیصلہ کرتی ہے. تو ہم سب کو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کتاب کی دعوت کیا دے رہے ہیں کہ یہ کتاب جو تم پر بھیجی گئی ہے یہ بہترین انجام کی طرف لے کے جائے گی تمہیں. نہیں کہتے نا کم ٹو سکسیس، حی علی الفلاح، تو یہ اپنا الفلاح کی طرف لے کے جائے گی تمہیں. ان لوگوں سے کہہ دو کہ میرا رب خوب جانتا ہے کہ ہدایت لے کر کون آیا ہے اور کھلی گمراہی میں کون مبتلا ہے. تم اس بات کے ہرگز امیدوار نہ تھے کہ جب تم پر کتاب نازل کی جائے گی، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ تمہیں پتہ ہی نہ تھا کہ ہم تم پہ کتاب لانے والے ہیں، تمہیں کوئی نبی بھیجنے والے ہیں تمہارے اندر. تمہیں تو شکر ادا کرنا چاہیے کہ تمہارے پاس کتاب آئی، کوئی نبی آیا پیغام لے کر کے، تمہیں اللہ تعالیٰ نے بغیر ہدایت کے نہیں چھوڑ دیا. یہ تو محض تمہارے رب کی مہربانی ہوئی. بس تم کافروں کی مددگار نہ بنو، یعنی اپنے رب کی مہربانی کا شکر ادا کرو، اس کتاب کے ہونے کا شکر ادا کرو، اس کتاب کو پکڑنے آنے کا، پڑھنا آنے کا شکر ادا کرو، اس کتاب کو سمجھنے کا اور پھر دوسروں کو سمجھانے والے ہو تو اس کا بھی شکر ادا کرو. یعنی اس کتاب کے ہونے کا شکر بھی بہت بہترین شکر ہے. ایسا کبھی نہیں ہونے پائے گا کہ اللہ کی آیات جب تم پہ نازل ہوں تو کفار تمہیں اس سے باز رکھیں. یعنی کہ ایسا نہ ہو کہ جب آیتیں پڑھی جا رہی ہوں اور تمہیں کوئی کہہ دے بس بس بہت پڑھ لیا تم نے، چھوڑ دو، اس سے زیادہ کوئی فرق نہیں پڑنے والا تمہاری زندگی میں، تم نے پڑھ لیا بہت، چھوڑ دو اب. اور لوگ ہماری بیہیویئر کو، ہماری چیزوں کو جو ہے اس کتاب کو نظر میں رکھ کر دیکھ رہے ہوتے ہیں. دیکھ لیا ہم نے پڑھنے والے کیسے ہوتے ہیں، دیکھ لیا ہم نے دین والے کیسے ہوتے ہیں. تو آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ عموماً لوگ جو انکار کرنے والے ہیں نا، وہ ہمیں اس کتاب تک آنے سے باز رکھتے ہیں، پڑھنے نہیں دیتے، عمل نہیں کرنے دیتے، صرف یہ کہہ کے ہاں دیکھیں ہم نے بہت سے لوگ جو کیا کرتے ہیں کتاب پڑھنے کے بعد. اپنے رب کی طرف دعوت دو اور ہرگز مشرکوں میں شامل نہ ہو. وَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ، اور اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو الہ نہ پکارو، اس کے سوا کوئی اور الہ ہے ہی نہیں. ہر چیز ہلاک ہونے والی ہے سوائے اس کی ذات کے، فرما روائی اسی کی ہے اور اسی کی طرف تم سب پلٹائے جانے والے ہو. سورۃ العنکبوت. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم. احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون. الف لام میم. کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ بس وہ اتنا کہنے پر چھوڑ دیے جائیں گے کہ ہم ایمان لائے اور ان کو آزمایا نہ جائے گا؟ یہاں پر آزمائش کی بات ہو رہی ہے. یعنی کہ اب آپ اس صورت کے اندر جو خاص موضوع دیکھیں گے وہ دیکھیں گے کہ ٹیسٹ کیسے ہوتے ہیں، کیا ہوتے ہیں ٹیسٹ، کیوں آتے ہیں ٹیسٹ، اور جب آ جاتے ہیں تو پھر اس کے ساتھ رویہ کیا ہونا چاہیے. یعنی کہ امتحان عموماً دو طرفہ ہی ہوتا ہے، اور ہر ایک چیز کے ساتھ کسی نہ کسی کا امتحان ہو رہا ہوتا ہے. جیسے اللہ تعالیٰ نے کتاب بھیجی تو جو کتاب کو مان رہا تھا اس کا بھی امتحان تھا ماننے کے بعد، اور جو کتاب کو نہیں مان رہا تھا اس کا امتحان بھی تھا کتاب کو نہ ماننے کے بعد. تو ہر ایک کسی نہ کسی طرح آزمائش میں مبتلا ہے ہی. کسی کے پاس نعمت آئی ہے تو اس کے لیے امتحان ہے، کسی کے پاس نعمت اس کو ایکسیپٹ نہیں کرا تو وہ اس کے لیے امتحان ہے. یعنی کہ ہم میں سے ہر ایک جو ہے وہ کسی نہ کسی کے لیے بعض اوقات امتحان بن جاتا ہے. ہر نعمت بعض اوقات کسی نہ کسی کے لیے امتحان بن جاتی ہے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں کہ ان امتحان میں کامیاب کون ہوتا ہے، رزلٹ کس کا اچھا آتا ہے، کون پاس ہو جاتا ہے، کون جو ہے وہ اے گریڈ اور A1 گریڈ اور A+ لے کر آتا ہے. تو آج آپ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کیسے فرما رہے ہیں کہ ایمان ہے تو امتحان تو ہوگا. تو انشاءاللہ
ہم دیں گے انشاءاللہ امتحان، اور دے بھی رہے الحمدللہ امتحان، اور انشاءاللہ ہمیں امید ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات سے کہ ہمارا رزلٹ بھی ایکسلنٹ رزلٹ دے گی وہ، کیونکہ ہم نے اپنی 100% کوشش کی ہے اپنے رزلٹ کو ایکسلنٹ بنانے کی، اس لیے ہمارا رزلٹ بھی ایکسلنٹ ہوگا انشاءاللہ العزیز، جس میں ہم کہتے ہیں نا A1 گریڈ کے ساتھ انشاءاللہ۔ اور ہماری سب کی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے سارے عمل کو جو بھی ہم دنیا میں رہتے ہوئے آج کر رہے ہیں، ہماری عبادتیں، ہمارا ذکر، ہماری تلاوت قرآن، یا ہمارے لوگوں کے ساتھ معاملات، ہمارے اخلاق، کہتے ہیں نا امتحان کے جو الگ الگ پرچے ہیں سارے، یہ اللہ تعالیٰ ہمارے ہر ایک پرچے میں ہمیں 100% مارکس دیں، ہمیں 100% اس میں توفیق دے کہ ہم 100% مارکس لا سکیں اس کے اندر، اور ہمیں توفیق دے کہ ہم اس کو بہترین طریقے سے پیپرز کو اٹیمپٹ کر سکیں، تاکہ 100% رزلٹ ہمارا انشاءاللہ العزیز قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہمارے دائیں ہاتھ میں پکڑائے ہمارا انشاءاللہ العزیز، آمین۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کیا تم ایمان لانے کے بعد آزمائے نہ جاؤ گے؟ تو اس کا مطلب ہے کہ آپ سب سمجھ لیں ایمان ہے تو آزمائش تو آئے گی ہی۔ اس کا مطلب ہے کہ اس پہ رونا کیا کہ آزمایا کیوں جا رہا ہے ہمیں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں آزمائے تو جاؤ گے ہی، تو اس کا مطلب ہے کہ ایک ٹینشن تو اپنے دور کر دیں کہ آزمائش کیوں آتی ہے، آزمائش کس لیے آئی ہے میرے پر، وہ تو آئے گی ہی، اٹ از انڈرسٹوڈ۔ اس کا مطلب کیا ہے، آزمائے تو جاؤ گے ہی، ہاں کرنا کیا ہے آزمائش میں، اب اس پہ غور کرو کہ جو آزمائش آ رہی ہے اس کے لیے تمہارا بیہیویئر کیسا ہونا چاہیے۔ حالانکہ ہم ان سب لوگوں کی آزمائش کر چکے ہیں جو ان سے پہلے گزرے تھے، یعنی کہ صرف ہم ہی نہیں آزمائے جا رہے، ہمیشہ سے اللہ تعالیٰ کا ایک سنت رہی ہے کہ انسان دنیا میں بھیجے ہیں اور دنیا میں انسان کو بھیجنے کے بعد آزمایا جاتا رہا ہے۔ اللہ کو تو یہ ضرور دیکھنا ہے کہ سچے کون ہیں اور جھوٹے کون، اور کیا یہ لوگ جو بری حرکتیں کر رہے ہیں وہ یہ سمجھے بیٹھے ہیں کہ وہ ہم سے بازی لے جائیں گے، یعنی کامیاب ہو جائیں گے؟ بڑا غلط اندازہ جو وہ لگا رہے ہیں۔ جو کوئی اللہ سے ملنے کی توقع رکھتا ہو اسے معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ کا مقرر کیا ہوا وقت آنے ہی والا ہے، اور وہ اللہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے۔ وَمَن جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ إِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ۔ اور جو شخص بھی مجاہدہ کرے گا، جدوجہد کرے گا، مقابلہ کرے گا، ان آزمائشوں کے درمیان اپنے نفس پہ قابو پائے رکھے گا، تو اپنے ہی بھلے کے لیے کرے گا، یعنی کہ جو کچھ بھی ہم کرنے والے ہیں نا وہ اپنے ہی فائدے کے لیے کرنے والے، ہمارا کیا ہوا کسی اور کو فائدہ نہیں دینے والا۔ کیوں؟ ہم میں سے ہر ایک تو اپنی ہی باسکٹ لے کے چل رہا ہے نا، جس کو بھرنا ہے اس نے اپنا ہی بیگیج خود تیار کرنا ہے نا ہم نے۔ اللہ یقیناً دنیا جہان والوں سے بے نیاز ہے، اور جو لوگ ایمان لائیں گے اور نیک اعمال کریں گے ان کی برائیاں ہم ان سے دور کر دیں گے اور انہیں ان کے بہترین اعمال کی جزا دیں گے۔ ہم نے انسان کو ہدایت کی ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ نیک سلوک کرے، یعنی کہ بہت ساری آزمائشیں ہیں، اور اس میں سے ایک آزمائش یہ بھی ہو جاتی ہے جب ہمارے والدین بزرگ ہو جاتے ہیں اور ہم ان کے ذمہ دار بن جاتے ہیں کہ ہمیں ان کی دیکھ بھال کرنی ہوتی ہے، تو آپ کو سوچ لیں کہ ہم اس وقت کیا کرتے ہیں، کیسے خدمت کرتے ہیں اپنے والدین کی، کتنا ہم ان کی وفا کا حق ادا کرتے ہیں جو انہوں نے بچپن میں ہمارے لیے کیا تھا، اور کتنے ہمارے والدین ایسے ہیں جو ہمارے حق میں گواہی دینے والے ہیں۔ آج خود ہی سب ذرا دیکھ لیں اپنے اندر، جو پیرنٹس ہیں کیا واقعی وہ کہتے ہیں کہ یہ میری بیٹی جو ہے نا بس سب سے بیسٹ بیٹی ہے دنیا کی، اس نے تو میرے سارے جو ہے نا دکھ اور غم بھلا دیے ہیں، جو چیزیں محرومیاں تھیں وہ سب مجھے بھلا دی ہیں۔ جہاں آپ کے لیے دعائیں کرنے والے ہوں کہ اللہ اس کو ترقی دے، اللہ اس کو صحت دے، اللہ اس کے گھر بار میں برکت دے، ہم خود دیکھیں کہ ہمارے والدین کیسے ہیں۔ اگر وہ ایسے نہیں ہیں، اگر وہ کسی اور طرح کے ہیں، تو ہم صحیح بچے ہیں پھر ان کے لیے؟ ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے کہ ان کا رد عمل ہمارے عمل کی بنا پر ہی تو ہوا ہوگا، اور وہ تجھ پہ وہ زور ڈالیں گے کہ تو میرے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے، تو جسے تو میرے شریک کی حیثیت سے نہیں جانتا تو ان کی اطاعت نہ کر، یعنی کہ والدین بھی اگر شرک کا حکم دے تو والدین کی بات نہیں مانی جائے گی، یعنی کہ اللہ کی اطاعت میں کسی بھی چیز پہ کمپرومائز نہیں کیا جائے گا۔ میری طرف تم سب کو پلٹ کر آنا ہے، پھر میں تم کو بتا دوں گا کہ تم کیا کرتے رہے ہو۔ جو لوگ ایمان لائے ہوں گے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے ہوں گے ان کو ضرور ہم صالحین میں شامل کریں گے۔ لوگوں میں سے کوئی ایسا بھی ہے جو کہتا ہے کہ ہم ایمان لائے اللہ پر، مگر جب وہ اللہ کے معاملے میں ستایا جاتا ہے تو لوگوں کی ڈالی ہوئی آزمائش کو اللہ کے عذاب کی طرح سمجھ لیتا ہے۔ یہ بعض اوقات لوگ بھی آزما رہے ہوتے ہیں نا ایک دوسرے کو، تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ بعض اوقات جب چھوٹی موٹی کسی آزمائش میں پڑ جاتا ہے تو اس کو کیا کہتا ہے، بڑا عذاب آ گیا میرے پر، یعنی کہ عذاب کی شکل تو کیا ہوگی وہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔
جیسے سوچنے کی تو اللہ نے قرآن پاک میں بتا دیا کہ عذاب کی شکلیں کیسی ہوتی ہیں، مگر ہم چھوٹی موٹی آزمائشوں کو ہی اپنے لیے اتنا بڑا عذاب سمجھ لیتے ہیں۔ تو اللہ کیا فرما رہے ہیں کہ وہ سوچے کہ آزمائشوں میں اور عذاب میں فرق ہوتا ہے۔ اور اگر تمہاری رب کی طرف سے فتح و نصرت آ گئی تو یہی شخص کہتا ہے کہ تم تو ہمارے ساتھ ہی تھے، یعنی کہ کبھی تمہیں اکیلا چھوڑا ہی نہیں تھا ہم نے کسی مشکل میں، ہم ہمیشہ تمہارے ساتھ ہی رہتے ہیں۔ یعنی کہ یہ وہ لوگ ہیں جو عموماً اچھے وقتوں میں تو بہت ساتھی ہوتے ہیں ہمارے، اور جیسے ہی کوئی برا وقت آتا ہے تو ہمارا ساتھ چھوڑ جاتے ہیں، اور جیسے ہی کچھ ملنے لگتا ہے ہمیں دوبارہ پہ چلے آتے ہیں، اوہو ہم تو بس ادھر ہی ڈرتے، بس ابھی تمہارے پاس ہی آ رہے تھے، تمہارے بارے میں ہی سوچ رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، کیا دنیا والوں کے دلوں کا حال اللہ کو بخوبی معلوم نہیں؟ اللہ کو تو ضرور یہ دیکھنا ہی ہے کہ ایمان لانے والے کون ہیں اور منافق کون۔ اور کافی لوگ ایمان لانے والوں سے کہتے ہیں کہ تم ہمارے طریقوں کی پیروی کرو اور ہم تمہاری خطاؤں کو اپنے اوپر لے لیں گے، چھوڑو آج کی نماز رہنے دو نا، کوئی بات نہیں، اب اتنا اچھا سا میک اپ کروایا تم نے تو ضروری تم نے جا کے منہ دھو کے نمازیں پڑھنی ہے، چھوڑو کوئی بات نہیں، ہاں بس کہہ دیں گے نا اللہ تعالیٰ سے کہ آج شادی کا دن تھا، آج بھی ہم نماز پڑھتے کیا؟ اور اب بعض اوقات لوگ کہتے ہیں اچھا ہاں مجھ پہ ڈال دینا، چلو چھوڑو میں جواب دے دوں گی تمہارے بدلے کا کہ اللہ تعالیٰ کیوں نہیں پڑھی اس نے نماز۔ دنیا میں سب کچھ کہہ سکتے ہیں ہم کہ میرے کہنے پہ یہ کر لو، میرے کہنے پہ وہ کر لو، میرے کہنے پہ تم یہ غلط کام کر لو، مگر کیا یہ ساری خطاؤں کو وہ اپنے پر لے سکتے ہیں؟ حالانکہ ان خطاؤں میں سے وہ کچھ بھی اپنے اوپر لینے والے نہیں ہیں، کچھ بھی نہیں لے سکتے، وہ قطعاً جھوٹ کہتے ہیں۔ ہاں ضرور وہ اپنے بوجھ بھی اٹھائیں گے اور اپنے بوجھوں کے ساتھ دوسرے کچھ بوجھ بھی اٹھائیں گے۔ وہ کون سے ہوں گے بوجھ؟ وہ یہی والے بوجھ ہوں گے، ایک تو برا کرنے کا بوجھ اور ایک دوسرے کو برائی پہ اکسانے کا بوجھ۔ اور قیامت کے روز یقیناً ان سے ان کی جھوٹ گڑھنے پر ان کی باز پرس ہوگی جو وہ کرتے رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نہیں پوچھے گا، اللہ غفور الرحیم باللہ، اللہ اتنا بھی سخت نہیں ہے، 70 ماؤں جتنی محبت کرتا ہے، کیا ہوا جو ایک وقت کی نماز نہ پڑھی تو کچھ نہیں ہوا، چلو چھوڑو۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، اور ہم نے نوح علیہ السلام کو اس کی قوم کی طرف بھیجا۔ کیسے آزمائے گئے نوح علیہ السلام اور کیسے آزمائی گئی ان کی قوم، یہ بھی دیکھتے ہیں مثال نمود میں کہ وہ 50 کم 1000 برس، تقریباً 950 برس کے درمیان ان کے درمیان رہا۔ آخرکار ان لوگوں کو طوفان نے آ گھیرا اور اسی حال میں کہ وہ ظالم تھے، یعنی 950 سال کی تبلیغ کے بعد بھی کیا حال تھا، تقریباً 80 سے زیادہ لوگوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا۔ پھر نوح علیہ السلام کو اور کشتی والوں کو ہم نے بچا لیا اور اسے دنیا والوں کے لیے نشان عبرت بنا کر رکھ دیا، اور ابراہیم علیہ السلام کو بھیجا، جبکہ اس نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ کی بندگی کرو اور اس سے ڈرو کہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانو، تم اللہ کو چھوڑ کر جنہیں پوج رہے ہو تو محض بت ہے اور تمہیں جھوٹ ہی کر رہے ہو، در حقیقت اللہ کے سوا جس کی تم پرستش کرتے ہو تمہیں کوئی رزق بھی نہیں دینے کا اختیار نہیں رکھتے، یہ تم ان سے مانگتے رہو گے وہ کچھ بھی نہیں دیں گے تمہیں۔ اللہ سے رزق مانگو، اسی کی بندگی کرو اور اس کا شکر ادا کرو۔ کیا ہے اصل کام؟ اللہ سے مانگے، جتنا بھی رزق کم ہے نا اللہ سے مانگے۔ اللہ سب سے پہلا حقدار ہے کہ اس کے آگے ہاتھ پھیلایا جائے، اس کے آگے سوال دراز کیا جائے، اس کے آگے اپنی حاجت رکھی جائے۔ اصل حاجت روا تو وہی ہے، اصل غوث اعظم تو وہی ہے جو ہماری فریاد سنتا ہے، فریاد رس کرتا ہے۔ اسی کی بندگی کرنا اور پھر اسی کا شکر بجا لانا۔ اللہ جو کچھ بھی ملا تیرے ہاتھ سے ہی ملا، تجھ سے ہی ملا ہے اور آئندہ بھی تجھ سے ہی ملے گا، اور تم پلٹائے جانے والے ہو۔ اگر تم جھٹلاتے ہو تو تم سے پہلے بہت سی قومیں جھٹلا چکی ہیں، اور رسول پر تو صاف صاف پیغام پہنچا دینے کے سوا کوئی اور ذمہ داری ہے ہی نہیں۔ کیا ان لوگوں نے کبھی دیکھا نہیں کہ اللہ کس طرح خلق کی ابتدا کرتا ہے پھر اس کا اعادہ کرتا ہے؟ یقیناً اللہ کے لیے آسان تر ہے۔ ان سے کہو کہ زمین میں چل پھر کر دیکھو اس نے کس طرح خلق کی ابتدا کی ہے، پھر اللہ دوسری بار بھی زندگی بخشے گا۔ یقیناً اللہ ہر چیز پر قادر ہے، جس کو چاہے سزا دے اور جس پر چاہے رحم فرمائے۔ اسی کی طرف تم سب پھیرے جانے والے ہو، نہ تم زمین میں عاجز کرنے والے ہو اور نہ ہی آسمان میں، اور اللہ سے بچانے والا کوئی سرپرست و مددگار تمہارے لیے نہیں ہے۔ جن لوگوں نے اللہ کی آیات اور اس کی ملاقات کا انکار کیا ہے وہ اپنی رحمت سے مایوس ہو چکے ہیں اور ان کے لیے دردناک سزا ہے۔ پھر اس قوم کا جواب اس کے سوا کچھ بھی نہ تھا، انہوں نے کہا کہ قتل کر دو اس کو یا جلا ڈالو اس کو۔ آخرکار اللہ نے اسے آگ سے بچا لیا۔ یقیناً اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو کہ ایمان لانے والے ہیں۔ انہیں کوئی بھی جب بات ہوتی ہے تو پھر کیسے آزمائشیں آتی ہیں؟ انبیاء کی آزمائشیں الگ تھیں، مگر انبیاء کے ماننے والوں کی آزمائشیں الگ تھیں، وہ بھی آزمائے گئے، وہ بھی آزمائے گئے۔ کون ثابت قدم رہا، کون کامیاب ہو گیا؟ اور اس نے کہا کہ تم نے اس دنیا کی زندگی میں تو اللہ کو چھوڑ کر بتوں کو اپنے درمیان محبت کا ذریعہ بنا لیا ہے، اور قیامت کے روز تم ایک دوسرے کا انکار اور ایک دوسرے پر لعنت کرو گے اور آگ تمہارا ٹھکانہ ہوگی اور کوئی تمہارا مددگار نہ ہوگا۔
اس وقت لوط علیہ السلام نے اس کو مانا، یعنی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ایمان لانے والوں میں صرف لوط علیہ السلام ہی شامل تھے جو ان کے بھتیجے یا بھانجے کہلاتے ہیں. تو انہوں نے اسی پہ ایمان لایا تھا ان کے اوپر، باقی کسی پوری قوم نے ایمان نہیں لائے تھے ان کے اوپر. وقال انی مہاجر الی ربی، اور ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میں اپنے رب کی طرف ہجرت کرتا ہوں، یعنی کہ اپنی اس قوم کی طرف بھیجے گئے تھے، قوم نہیں مان رہی تو اب قوم کو چھوڑ کر کے جا رہے ہیں کہ میں تو جا رہا ہوں یہاں سے، جو تم لوگ مان ہی نہیں رہے میری بات، تو میرا رہنا بیکار ہے یہاں پہ. اور وہ زبردست اور حکیم ہے. وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، اور ہم نے اس کو اسحاق اور یعقوب علیہ السلام جیسی اولاد عنایت فرمائی، اور اس کے نسل میں نبوت اور کتاب رکھ دی، اور اس سے دنیا میں اس کا اجر عطا فرمایا، اور آخرت میں یقیناً وہ صالحین میں سے ہوگا. اور ہم نے لوط علیہ السلام کو بھیجا جبکہ اس نے اپنی قوم سے کہا کہ تم تو وہ فحش کام کرتے ہو جو تم سے پہلے دنیا والوں میں سے کسی نے نہیں کیا. کیا تمہارا حال یہ ہے کہ مردوں کے پاس جاتے ہو اور راہزنی کرتے ہو؟ یعنی کہ تمہاری تو عجب ہی عادات ہے، اور اپنی مجلسوں میں برے کام کرتے ہو. پھر کوئی جواب اس کی قوم کے پاس اس کے سوا نہ تھا. انہوں نے کہا کہ لے آؤ تم جو عذاب جس کا تم وعدہ کرتے ہو، یعنی کہ تم اللہ کے عذاب کا وعدہ کر رہے ہو نا، اگر تم سچے ہو تو چلو لے آؤ عذاب، دیکھ لیتے ہیں عذاب کیا ہوتا ہے. لوط علیہ السلام نے کہا کہ اے میرے رب، ان مفسد لوگوں کے مقابلے میں میری مدد فرما. کیا کہتے ہیں؟ رب انصرنی علی القوم المفسدین. تو ایسی دعائیں ہم بھی کر سکتے ہیں. وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَىٰ، اور جب ہمارے فرشتے ابراہیم علیہ السلام کے پاس خوشخبری لے کر پہنچے تو انہوں نے اس سے کہا کہ اس بستی کے لوگوں کو ہلاک کرنے والے ہیں، اس کے لوگ سخت ظالم ہو چکے ہیں. ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ وہاں تو لوط موجود ہے علیہ السلام، یعنی کہ میرا بھتیجا، ایک مسلمان موجود ہے وہاں پر، پیغمبر موجود ہے. انہوں نے کہا ہم خوب جانتے ہیں کہ وہاں کون کون ہے، اور ہم اس سے اور اس کی بیوی کے سوا سب گھر والوں کو بچا لیں گے. یعنی ان کی پوری فیملی کے اندر جو ہے، ان کی بیوی ایمان نہ لائی، بچیں گی نہیں وہ، اور اس کے علاوہ ان کی صرف بیٹیاں تھیں، 2 ان کے ایمان لائی تھیں ان کے اوپر، تو صرف وہ اور ان کی بیٹیاں ہی بچا لیے گئے تھے. اس کے سوا باقی سب گھر والوں کو بچا لیں گے. اس کی بیوی پیچھے رہ جانے والوں میں سے تھی. پھر جب ہمارے فرشتے لوط علیہ السلام کے پاس پہنچے تو ان کی آمد تو وہ سخت پریشان ہوئے اور دل تنگ ہوا ان کا. انہوں نے کہا کہ ڈرو نہیں اور رنج بھی نہ کرو، ہم تمہیں اور تمہارے گھر والوں کو بچا لیں گے، سوائے تمہاری بیوی کی جو تم سے پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہے. اور ہم اس بستی کے لوگوں پر آسمان سے عذاب نازل کرنے والے ہیں اس فسق کی بدولت جو یہ کرتے رہے ہیں. اور ہم نے اس بستی کو ایک کھلی نشانی پر چھوڑ دیا ہے، اور ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں. یعنی کہ ایسی کھلی نشانی، اب دیکھیں ڈیڈ سی جہاں پایا جاتا ہے نا، ڈیڈ سی کے آس پاس ہی پوری اس کی بستیاں آباد ہیں، اور لوگ آج کل وہاں پہ جاتے بھی ہیں، پکنک بھی منانے کے لیے لوگ جا رہے ہوتے ہیں ڈیڈ سی پہ. بہرحال پتہ نہیں وہ بھی کھلی نشانی رکھ دی ہے.